اگلے مضمون کا نام ہے موذی۔ مرزا کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہے، لیکن اس کی تعویل عجیب و غریب کرتے ہیں۔ صحیح بات کو غلط دلائل سے ثابت کرنے کا یہ ناقابل رشک ملکہ شاذ و نادر ہی مردوں کے حصے میں آتا ہے۔ اب سگریٹ ہی کو لیجئے، ہمیں کسی کے سگریٹ نہ پینے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن مرزا سگریٹ چھوڑنے کا جو فلسفیانہ جواز ہر بار پیش کرتے ہیں وہ عام آدمی کے دماغ میں بغیر آپریشن کے نہیں گھس سکتا۔ مہینوں وہ یہ ذہن نشین کراتے رہے کہ سگریٹ پینے سے گھریلو مسائل پر سوچ بچار کرنے میں مدد ملتی ہے، اور جب ہم نے اپنے حالات اور ان کی حجت سے قائل ہو کر سگریٹ شروع کر دی اور اس کے عادی ہو گئے تو انہوں نے چھوڑ دی۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ گھریلو بجٹ کے جن مسائل پر میں سگریٹ پی پی کر غور کیا کرتا تھا وہ دراصل پیدا ہی کثرت سگریٹ نوشی سے ہوئے تھے۔ ہمیں غور و فکر کی لت لگانے کے بعد انہوں نے آنا جانا موقوف کر دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ واقعی تائب ہو گئے ہیں اور کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، بالخصوص سگریٹ پینے والوں سے۔ انہی کا قول ہے کہ بڑھیا سگریٹ پیتے ہی ہر شخص کو معاف کر دینے کو جی چاہتا ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ میں گیا بھی تو کھنچے کھنچے رہے، اور چند دن بعد ایک مشترکہ دوست کے ذریعے کہلوایا کہ اگر میں نے بربنائے مجبوری سگریٹ نہ پینے کی قسم کھا لی تھی تو آپ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ زبردستی پلا دیتے۔ میں ہوں مجبور، مگر آپ تو مجبور نہیں۔ 7 مہینے تک سگریٹ اور سوسائٹی سے اجتناب کیا، لیکن خدا بڑا مسبب الاسباب ہے۔ آخر ایک دن جب وہ واز سن کر خوش خوش گھر لوٹ رہے تھے تو انہیں بس میں ایک سگریٹ لائٹر پڑا مل گیا۔ چنانچہ پہلے ہی بس سٹاپ پر اترے اور لپک کر گولڈ فلیک سگریٹ کا ڈبہ خریدا۔ ہمیں اس واقعے پر قطعاً تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ گزشتہ کرسمس پر انہیں کہیں سے نائلون کے موزے 4 آنے رعایت سے مل گئے تھے، جن کو میچ کرنے کے لیے انہیں ایک دوست سے قرض لے کر پورا سوٹ سلوانا پڑا۔ سگریٹ اپنے جلتے ہوئے ہونٹوں میں دبا کر لائٹر جلانا چاہا تو معلوم ہوا کہ اندر کے تمام پرزے غائب ہیں۔ اب ماچس خریدنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ ہم نے اکثر یہی دیکھا کہ مرزا پیمبری لینے کو گئے اور آگ لے کر لوٹے، اور دوسرے دن اچانک غریب خانے پر گاڑے گاڑے دھوئیں کے بادل چھا گئے، جن میں سے مرزا کا مسکراتا ہوا چہرہ رفتہ رفتہ طلوع ہوا۔ گلے شکوے تمام ہوئے تو نتنوں سے دھواں خارج کرتے ہوئے بشارت دی کہ سگریٹ میرے لیے موجب نشاط نہیں، ذریعہ نجات ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے چٹکی بجا کے اپنے نجات دہندہ کی راکھ جھاڑی اور قدرے تفصیل سے بتانے لگے کہ سگریٹ نہ پینے سے حافظے کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک رات پولیس نے بغیر بتی کے سائیکل چلاتے ہوئے پکڑ لیا تو اپنا صحیح نام اور ولدیت تک نہ بتا سکا، اور بفضلِ ہی اب یہ عالم ہے کہ ایک ہی دن میں آدھی ٹیلی فون ڈائریکٹری حفظ ہو گئی۔ مجھے لاجواب ہوتا دیکھ کر انہوں نے فاتحانہ انداز سے دوسری سگریٹ سلگائی، ماچس احتیاط سے بجھا کر ہونٹوں میں دبا لی اور سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک دی۔ کبھی وہ اس خوشی میں سگریٹ پیتے ملیں گے کہ آج رمی میں جیت کر اٹھے ہیں، اور کبھی بلکہ اکثر و بیشتر اس تقریب میں کہ آج تو بالکل کھک ہو گئے۔ ان کا دوسرا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے کہ سگریٹ سے غم غلط ہوتا ہے تو ان کے غموں کی مجموعی تعداد بشرح 50 غم یومیہ 18,000 سالانہ کے لگ بھگ ہوگی، اور بعض غم تو اتنے ضدی ہوتے جاتے ہیں کہ جب تک 3-4 سگریٹوں کی دھنی نہ دی جائے ٹلنے کا نام نہیں لیتے۔ انہیں عبرت دلانے کے ارادے سے میں نے بادشاہ متریدیتس ششم کا قصہ سنایا، جو یوں ہے کہ جب اس کو ہمہ وقت یہ اندیشہ لاحق رہنے لگا کہ موقع پا کر کوئی بدخواہ اسے زہر کھلا دے گا تو اس نے خود ہی روزانہ تھوڑا تھوڑا زہر کھانا شروع کر دیا تاکہ خون اور قوا عادی ہو جائیں، اور وہ اس حفظ ما تقدم میں اس حد تک کامیاب ہوا کہ جب حالات سے مجبور ہو کر اس نے واقعی خودکشی کرنے کی کوشش کی تو زہر بالکل بے اثر ثابت ہوا، اور اس نے بمشکل تمام اپنے ایک غلام کو خنجر گھونپنے پر رضامند کیا۔ بولے ناحق بیچارے غلام کو گناہگار کیا، اگر خودکشی ہی کرنا تھی تو زہر کھانا بند کر دیتا، چند ہی گھنٹوں میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ لیکن جو احباب ان کی طبیعت کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے یہ غم ابدی اور آفاقی ہوتے ہیں، جن کا سگریٹ تو درکنار حقے سے بھی علاج نہیں ہو سکتا۔ میں نے اکثر انہیں اس غم میں سگریٹ کے کش پر کش لگاتے دیکھا ہے کہ سوئی گیس کا ذخیرہ 100 سال میں ختم ہو گیا تو ان کی اپنی ملازمت کا کیا ہوگا، یا 1,00,000 سال بعد انسان کے سر پر بال نہ ہوں گے تو حجاموں اور سکھوں کا کیا حشر ہوگا، اور جب سورج 50 ارب سال بعد بالکل ٹھنڈا پڑ جائے گا تو ہم گھپ اندھیرے میں صبح کا اخبار کیسے پڑھیں گے۔ ایک دفعہ تو سب کو یقین ہو گیا کہ مرزا نے واقعی سگریٹ چھوڑ دی۔
اس لیے کہ مفت کی بھی نہیں پیتے تھے اور ایک ایک سے کہتے پھرتے تھے کہ اب تو بھولے سے بھی سگریٹ کا خیال نہیں آتا، بلکہ روزانہ خواب میں بھی سگریٹ بجھی ہوئی ہی نظر آتی ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ اب کی دفعہ کیوں چھوڑی؟ ہوا میں پھونک سے فرضی دھوئیں کے مرغولے بناتے ہوئے بولے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جو روپیہ سگریٹ میں پھونک رہا ہوں اس سے اپنی زندگی کا بیمہ کرایا جا سکتا ہے، کسی بیوہ کی مدد ہو سکتی ہے۔ مرزا، بیمے میں چندہ مضحکہ نہیں، لیکن جب تک نام پتہ نہ معلوم ہو یہ بیوہ والی بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر یوں سمجھ لو کہ بیمے سے اپنی ہی بیوہ کی امداد ہو سکتی ہے، لیکن مذاق برطرف سگریٹ چھوڑنے میں ہے بڑی بچت، جو صرف اس طرح ممکن ہے کہ جب بھی پینے کی خواہش ہو یہ فرض کر لو کہ پی لی، اس طرح ہر بار تمہارا 1.5 آنا بچ جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ اس فارمولے سے مرزا نے بارہا ایک دن میں 10 15 روپے بچائے۔ ایک روز 10 روپے کی بچت دکھا کر انہوں نے مجھ سے 5 روپے ادھار مانگے تو میں نے کہا غضب ہے، دن میں 10 روپے بچانے کے باوجود مجھ سے 5 روپے قرض مانگ رہے ہو۔ کہنے لگے اگر یہ نہ بچاتا تو اس وقت تمہیں 15 دینے پڑتے۔ مجھے اس صورتحال میں سراسر اپنا ہی فائدہ نظر آیا، لہٰذا جب بھی 5 روپے قرض دیے یہ سمجھ کر دیے کہ الٹا مجھے 10 روپے کا نقد کا منافع ہو رہا ہے۔ مرزا کے متواتر تعاون کی بدولت میں نے اس طرح 2 سال کی قلیل مدت میں ان سے 600 روپے کما لیے۔ پھر ایک سہانی صبح کو دیکھا کہ مرزا دائیں بائیں دھوئیں کی کلیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہائے مرزا، یہ کیا بد پرہیزی ہے؟ جواب دیا، جن دنوں سگریٹ پیتا تھا کسی اللہ کے بندے نے الٹ کر نہ پوچھا کہ میاں کیوں پیتے ہو، لیکن جس دن سے چھوڑی جسے دیکھو یہی پوچھتا ہے کہ خیر تو ہے، کیوں چھوڑ دی؟ بالآخر زچ ہو کر میں نے پھر شروع کر دی، بھلا یہ بھی کوئی منطق ہے کہ قتل عمد کے محرکات سمجھنے کے لیے آپ مجرموں سے ذرا نہیں پوچھتے کہ تم لوگ قتل کیوں کرتے ہو، اور ہر راگیر کو روک روک کر پوچھتے ہیں کہ سچ بتاؤ تم قتل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے سمجھایا مرزا اب پیمانے بدل گئے ہیں، مثال کے طور پر داڑھی ہی کو لے لو۔ الجھ پڑے، داڑھی کا قتل سے کیا تعلق؟ بندہ خدا، پوری بات تو سنی ہوتی۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگلے زمانے میں کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں رکھتے، لیکن اب کوئی داڑھی رکھتا ہے تو سب پوچھتے ہیں کہ کیوں رکھتے ہو۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نکوٹین ان کے خون میں اس حد تک حل ہو گئی ہے کہ ہر صبح پلنگ کی چادر جھاڑتے ہیں تو سینکڑوں کھٹمل گرتے ہیں۔ یقیناً یہ نکوٹین ہی کے اثر سے کیفر کردار کو پہنچتے ہوں گے، ورنہ اول تو یہ ناسمجھ جنس اتنی کثیر تعداد میں متحد ہو کر خودکشی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ دوم، آج تک سوائے انسان کے کسی ذی روح نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی نہیں کی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ مرزا اپنے خون کو خراب ثابت کرنے میں کچھ مبالغہ کرتے ہوں، لیکن اتنا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سگریٹ کے دھوئیں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ صاف ہوا سے کھانسی اٹھنے لگتی ہے، اور اگر 2-3 دن تک سگریٹ نہ ملے تو گلے میں خراش ہو جاتی ہے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، اور ہم نے مرزا سے بہت پہلے ہوش سنبھالا، مرزا کے منہ میں سگریٹ ہی دیکھی۔ ایک مرتبہ ہم نے سوال کیا کہ تمہیں یہ شوق کس نے لگایا، تو انہوں نے لطیفے داغنے شروع کر دیے۔ اللہ بخشے، مرحوم والد کہا کرتے تھے کہ بچوں کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے، اس سے آگ لگنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہم پیتے رہے۔ عرصے تک گھر والوں کو یہی غلط فہمی رہی کہ ہم محض بزرگوں کو چڑھانے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں۔ مگر میں نے پوچھا تھا کہ یہ چسکا کس نے لگایا؟ میں نے سگریٹ پینا اپنے بڑے بھائی سے سیکھا جبکہ ان کی عمر 4 سال تھی۔ اس رفتار سے تو انہیں اب تک قبر میں ہونا چاہیے، وہ وہیں ہیں۔ اس کے باوجود مرزا کسی طرح یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ عادتاً سگریٹ پیتے ہیں۔ یہ مسئلہ جب بھی زیر بحث آیا، انہوں نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ سگریٹ کسی گمبھیر فلسفے کے احترام میں یا محض خلق خدا کے فائدے کے لیے پی رہے ہیں۔ طوعاً و کرہاً کوئی 3 برس ادھر کی بات ہے کہ شدہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ مرزا پھر تائب ہو گئے اور کامل 36 گھنٹے سے ایک سگریٹ نہیں پی۔ بھاگم بھاگ مبارکباد دینے پہنچا تو نقشہ ہی اور پایا۔ دیکھا کہ تہنیت گزاروں کا ایک غول رات سے ان کے ہاں فروکش ہے، خاطر مدارات ہو رہی ہے۔ مرزا انہیں سگریٹ پلا رہے ہیں اور وہ مرزا کو۔ مرزا ماچس کی ڈبیا پر ہر ایک فقرے کے بعد 2 انگلیوں سے تال دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، بحمد اللہ، تال، میں جوا نہیں کھیلتا، تال، شراب نہیں پیتا، تال، تماش بینی نہیں کرتا، تال، اب سگریٹ بھی نہ پیوں تو بڑا کفران نعمت ہوگا، 3 تال۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، پھر یہ علت لگا لی۔ مجمع کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر فرمایا، یارو تم گواہ رہنا کہ اب کی بار فقط
اپنی اصلاح کی خاطر توبہ توڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ آدمی کوئی چھوٹی موٹی علت پال لے تو بہت سی بڑی علتوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ کمزوریاں، مائنر وائسز، انسان کو گناہ کبیرہ سے باز رکھتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ دانا وہی ہے جو ذرا محنت کر کے اپنی ذات میں کوئی ایسا نمایاں عیب پیدا کر لے جو اس کے اصل عیبوں کو ڈھانپ لے۔ اپنے بلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ اپنے ستارے عیوب کا پیکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ پیو گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس فلسفے میں قطعی کوئی ایچ پیچ نہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا اگر کوئی شخص خوش قسمتی سے گنجا، لنگڑا یا کانا ہے تو اس کا یہ سطحی عیب لوگوں کو اس قدر متوجہ کر لیتا ہے کہ اصل عیبوں کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ مثال میں جولیس سیزر، تیمور لنگ اور رنجیت سنگھ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی کسی 100% پارسا آدمی سے مل کر کسی کا جی خوش نہیں ہوتا۔ تم جانتے ہو کہ میں آوارہ اوباش نہیں، فاسق و فاجر نہیں، ہرجائی اور ہری چگ نہیں، لیکن آج بھی یہاں مرزا نے بہت سا لذیذ دھواں چھوڑا۔ لیکن آج بھی کسی خوبصورت عورت کے متعلق یہ سنتا ہوں کہ وہ پارسا بھی ہے تو نہ جانے کیوں دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ مرزا، سگریٹ سبھی پیتے ہیں مگر تم اس انداز سے پیتے ہو گویا بد چلنی کر رہے ہو۔ کسی اچھے بھلے کام کو عیب سمجھ کر کیا جائے تو اس میں لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ یورپ اس گر کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا۔ وہاں شراب نوشی عیب نہیں، اسی لیے اس میں وہ لطف نہیں آتا۔ مگر شراب تو واقعی بری چیز ہے، البتہ سگریٹ پینا بری بات نہیں۔ صاحب، 4 سگریٹ پہلے یہی بات میں نے ان لوگوں سے کہی تھی۔ بہرکیف میں تو یہ ماننے کے لیے بھی تیار ہوں کہ سگریٹ پینا گناہ صغیرہ ہے، مگر غصہ مجھے ان سادہ لوح حضرات پر آتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ سگریٹ نہ پینا ثواب کا کام ہے۔ مانا کہ جھوٹ بولنا اور چوری کرنا بری بات ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت ان کو ہر بار سچ بولنے اور چوری نہ کرنے پر طلائی تمغہ دے گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ مرزا تمام دن لگاتار سگریٹ پیتے مگر ماچس صرف صبح جلاتے تھے۔ شمار یاد نہیں، لیکن ان کا اپنا بیان ہے کہ آج کل ایک دن میں 20 فٹ سگریٹ پی جاتا ہوں، اور وہ بھی اس شکل میں کہ سگریٹ عموماً اس وقت تک نہیں پھینکتے جب تک انسانی کھال جلنے کی چراند نہ آنے لگے۔ آخر ایک دن مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ مرزا، آخر کیا ٹھانی ہے؟ میری آنکھوں میں دھواں چھوڑتے ہوئے بولے، کیا کروں، یہ موذی نہیں مانتا۔ مرزا اپنے نفس امارہ کو، جس کا محل وقوع ان کے نزدیک گردن کے جنوب مغربی علاقے میں ہے، اکثر اسی نام سے یاد کرتے، چمکارتے اور للکارتے ہیں۔ میں نے کہا، فرائیڈ کے نظریے کے مطابق سگریٹ پینا ایک رجعتی اور بچگانہ حرکت ہے۔ جنسی لحاظ سے ناآسودہ افراد سگریٹ کے سرے کو غیر شعوری طور پر نپل کا نعم البدل سمجھتے ہیں، مگر فرائیڈ تو انسانی دماغ کو ناف ہی کا ضمیمہ سمجھتا ہے۔ گولی مارو فرائیڈ کو۔ بندہ خدا، اپنے آپ پر رحم نہیں آتا تو کم از کم اس چھوٹی سی بیمہ کمپنی پر ترس کھاؤ جس کی پالیسی تم نے لی ہے۔ نئی کمپنی ہے، تمہاری موت کی تاب نہیں لا سکتی، فوراً دیوالیے میں چلی جائے گی۔ آدمی اگر قبل از وقت مر نہ سکے تو بیمے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مرزا، بات کو مذاق میں نہ اڑاؤ، اپنی صحت کو دیکھو۔ پڑھے لکھے آدمی ہو، اخبار اور رسالے سگریٹ کی برائی میں رنگے پڑے ہیں۔ میں خود سگریٹ اور سرطان کے بارے میں اتنا کچھ پڑھ چکا ہوں کہ اب مطالعہ سے نفرت ہو گئی۔ انہوں نے چٹکلا دہرایا، اس مد میں بچت کی جو مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرزا سارے دن مانگ تانگ کر سگریٹ پیتے ہیں۔ ماچس وہ اصولاً اپنی ہی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماچس مانگنا بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ آڑے وقت میں رسید لکھ کر کسی سے 100-200 روپے لینے میں سبکی نہیں ہوتی، لیکن رسید کا ٹکٹ بھی اسی سے مانگنا شان قرض داری کے خلاف ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے مارکے کی سگریٹوں پر اتر آتے ہیں جن کو وہ پیکٹ کی بجائے سگریٹ کیس میں رکھنا اور الٹی طرف سے جلانا ضروری خیال کرتے ہیں۔ لیکن 9-10 ماہ پیشتر جب موذی اس طرح بھی باز نہ آیا تو مرزا نے تیسرا اور آخری حربہ استعمال کیا، یعنی سگار پینا شروع کر دیا، جو ان کے ہاتھ میں چھڑی اور منہ میں نفیری معلوم ہوتا تھا۔ پینے بلکہ نہ پینے کا انداز یہ تھا کہ ڈرتے ڈرتے وہ 2-3 اوپری کش لے کر احتیاط سے بجھا دیتے اور 1-1.5 گھنٹے بعد اوسان درست ہونے پر پھر جلا لیتے تھے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس طریقہ استعمال سے طلب بھی ہٹ جاتی ہے اور سگار کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ سو الگ یہاں اتنا اور عرض کر دوں تو نامناسب نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی جوانی کو بھی اسی طرح سینت کر رکھنا چاہا، اس لیے قبل از وقت بوڑھے ہو گئے۔
چنانچہ ایک ہی سگار کو دن بھر آف اور آن کرتے رہتے، پھر چراغ جلے اسی کو ٹیکتے ہوئے کافی ہاؤس پہنچ جاتے۔ خلق خدا ان کو غائبانہ کیا کہتی ہے اس پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن ایک دن دھواں منہ کا منہ میں رہ گیا جب انہیں اچانک یہ پتہ چلا کہ ان کا جلتا بجھتا سگار اب ایک طبقاتی علامت، سمبل بن چکا ہے۔ ہوا یہ کہ کافی ہاؤس کے ایک نیم تاریک گوشے میں آغا عبدالعلیم جام منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ مرزا کہیں پوچھ بیٹھے کہ آغا آج بجھے بجھے سے کیوں ہو؟ آغا نے اپنی خیریت اور دیگر احوال سے یوں آگاہی بخشی، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے سگار مفلس کا۔ ایک ایسی ہی اداس شام کی بات ہے، مرزا کافی ہاؤس میں موذی سے بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے اور سگار کے یوں کش لگا رہے تھے گویا کسی راکشس کا دم نکال رہے ہیں۔ میں نے دل بڑھانے کو کہا، تم نے بہت اچھا کیا کہ سگریٹ کا خرچ کم کر دیا۔ روپے کی قوت خرید دن بدن گھٹ رہی ہے، دور اندیشی کا تقاضا ہے کہ خرچ کم کرو اور بچاؤ زیادہ۔ سگار کو سپیرے کی پونگی کی مانند دھونکتے ہوئے بولے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آج کل ایک آنے میں ایک سالم سگریٹ مل جاتی ہے، 10 سال بعد آدھی ملے گی۔ میں نے بات آگے بڑھائی، لیکن ہم یہی ایک آنا آج پس انداز کر لیں تو 10 سال بعد ماسود 2 آنے ہو جائیں گے، اور اس 2 سے ہم ایک سالم سگریٹ خرید سکیں گے جو آج صرف 1 آنے میں مل جاتی ہے۔ جملہ مکمل کرتے ہی مرزا نے اپنا جلتا ہوا عصا زمین پر دے مارا۔ چند لمحوں بعد جب دھوئیں کے بادل چھٹے تو مرزا کے اشارے پر ایک بیرا پلیٹ میں سگریٹ لیے نمودار ہوا اور مرزا 1 آنے میں 2 آنے کا مزہ لوٹنے لگے۔ پندار کا صنم کدہ ویران کیے ابھی 3 ہفتے بھی نہ گزرے ہوں گے کہ کسی نے مرزا کو پٹی پڑھا دی کہ سگریٹ ترک کرنا چاہتے ہو تو حقہ شروع کر دو۔ ان کے لیے یہ ہومیوپیتھک مشورہ کچھ ایسا نیا بھی نہ تھا، کیونکہ ہومیوپیتھی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ چھوٹا مرض دور کرنے کے لیے کوئی بڑا مرض کھڑا کر دو۔ چنانچہ مریض نزلے کی شکایت کرے تو دوا سے نمونیا کے اسباب پیدا کر دو، پھر مریض نزلے کی شکایت نہیں کرے گا، ہومیوپیتھی کی کرے گا۔ بہرحال مرزا نے حقہ شروع کر دیا، اور وہ بھی اس اہتمام سے کہ گھنٹوں پہلے پیتل سے منڈی ہوئی چلم اور نقشین فرشی لیموں اور کپڑے سے اتنی رگڑی جاتی کہ جگر جگر کرنے لگتی۔ نیچا عرق گلاب میں تر کیا جاتا، نئے پر موتیا کے ہار لپیٹے جاتے، موہنال کیوڑے میں بسائی جاتی۔ ایک حقہ بھی قضا ہو جاتا تو ہفتوں اس کا افسوس کرتے رہتے۔ بندھا ہوا معمول تھا کہ پینے سے پہلے 4-5 منٹ تک قوام کی تعریف کرتے اور پینے کے بعد گھنٹوں ڈیٹول سے کلیاں کرتے۔ اکثر دیکھا کہ حقہ پیتے جاتے اور کھانستے جاتے اور کھانسی کے مختصر وقفے میں سگریٹ کی برائی کرتے جاتے۔ فرماتے تھے کہ کسی دانا نے سگریٹ کی کیا خوب تعریف کی ہے، ایک ایسا سلگنے والا بدبودار مادہ جس کے ایک سرے پر آگ اور دوسرے پر احمق ہوتا ہے، لیکن مشرقی پیچوان میں اس امر کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کم سے کم جگہ گھیر کر تمباکو کو زیادہ سے زیادہ فاصلے پر کر دیا جائے۔ میں نے کہا، یہ سب درست، مگر اس کا پینا اور پلانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ اس سے بہتر تو پائپ رہے گا، توند بھی ہے اور سستے کا سستا۔ چلم کے انگاروں کو دہکاتے ہوئے بولے، بھائی اس کو بھی آزما چکا ہوں، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ پائپ میں تمباکو سے زیادہ ماچس کا خرچ بیٹھتا ہے، ورنہ یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ 2 ماہ قبل ایک انگلش پائپ خرید لایا تھا، پہلے ہی روز نہار منہ ایک گھونٹ لیا تو پیٹ میں ایک غیبی گھونسا سا لگا، آنکھ میچ کے 2-4 گھونٹ اور لیے تو باقاعدہ باکسنگ ہونے لگی۔ اب اس پائپ سے بچیاں اپنی گڑیوں کی شادی میں شہنائی بجاتی ہیں۔